پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے جو دسویں جماعت کے طلباء اور طالبات مجھے اس وقت مخاطب ہیں، آج ہمارے یہاں پہ جو موضوع ہے وہ ہے میر مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کی جو غزل نمبر 1 ہے، اس کی یہاں پر ہم تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی کتاب کا درسی کتاب بہارستان اردو کا صفحہ نمبر 134 نکال کر اپنے سامنے رکھے ہوئے اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم ہو گیا مریم کا بیٹا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھا۔ اس کے لیے یہ مشہور تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یعنی یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں، یہاں پر یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں، میں تب کسی کو یہ مانوں کہ یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں تب کسی کو بڑا بزرگ مانوں جب وہ میری دکھ کی دوا کرے۔ اگر کوئی میری دکھ کی دوا کرتا ہے، اگر وہ میرے کوئی مصائبوں کو دور کرتا ہے، اگر کوئی میری مشکلاتوں کو دور کرتا ہے، میں تب مانوں یہ دوسروں کا مددگار ہے، یہ دوسروں کے دکھ درد کم کرتا ہے، میں تب اس کو حضرت عیسیٰ مانوں۔ یعنی یہاں پر شاعر نے ایک سنت تلمیح کی طرف اشارہ کیا۔ سنت تلمیح اس کو کہتے ہیں، جب میں کسی مذہبی یا کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ بیان کیا جائے، اس کو ہم سنت تلمیح کہتے ہیں۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ یہاں پر شاعر نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں جنونگی میں حالت ایسی ہوئی ہے، دیوانگی نے ایسی میری حالت کی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میری زبان سے کیسے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ خدا کرے یہ میرے الفاظ کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ یعنی اگر آپ سے کوئی غلط کہتا ہے، اگر آپ سے کوئی برا کہتا ہے تو اس کو ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے چھوڑو، جیسے کسی نے کہا ہی نہیں۔ اور اگر کوئی برا کرے بھی تو اس کو برا نہ کہو، کیونکہ برائی کا بدلہ نیکی سے دو، تبھی آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ یعنی اگر کوئی غلط کرتا ہے اس کو روک لینا چاہیے، اور اگر کوئی خطا کرتا ہے اس کو بخش دینا چاہیے۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ یہاں پر شاعر نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو حاجت مند نہیں ہے۔ یہاں پر کون کس کی حاجت روا کر سکتا ہے؟ یہاں پر ہر کوئی انسان اپنی جولی پھیلائی ہوئی ہے، اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہے۔ یہاں پر کوئی کسی حاجت روا نہیں کر سکتا ہے، یہاں پر ہر ایک انسان حاجت مند ہے۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ یہاں پر بھی سنت تلمیح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سکندر ایک عظیم بادشاہ تھا یونان کا، اور جب حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہے، اس نے سکندر اعظم کو آب حیات کے کنویں تک لیا تھا، لیکن پھر بھی سکندر اعظم نے وہاں پہ پہنچ کر بھی اس کی جو حوصلہ افزائی نہیں کی۔ وہ پھر وہاں پر یعنی اس فائدے پہ پہنچ کر اپنے جس منزل پہ پہنچ کر بھی وہ واپس آیا۔ اب یہاں پر کون کس کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ جب وہ وہاں پہ کامیاب نہیں ہوئے، جب اسے خضر علیہ السلام کی رہنمائی پسند نہیں آئی، اب یہاں پر کس کی رہنمائی کس کو پسند آئے گی؟ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ یعنی یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ گلہ تب کیا جاتا ہے، شکوہ تب کیا جاتا ہے جب کسی پہ توقع ہو۔ جب توقع ہی ختم ہو گئی تو کوئی کسی سے گلہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی سے شکوہ نہیں کر سکتا ہے۔ گلے شکوے تب کیے جاتے ہیں جب توقع ہوتی ہے۔ جب توقع ختم، گلہ ختم، توقع ختم، شکوہ ختم، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی والسلام۔